جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، تحفظ الدین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ ناظرین، لا کمیشن نے پھر سے یونیفارم سول کوڈ پر کنسلٹیشن یعنی کہ مشورے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس کے لیے عوامی اور مذہبی اداروں سے رائے طلب کی گئی ہیں۔ کمیشن نے بدھ کے روز جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ 22ویں لا کمیشن نے یونیفارم سول کوڈ یعنی کہ یکساں شہری قانون کے بارے میں منظور شدہ مذہبی اداروں کے نظریات کو جاننے کے لیے پھر سے فیصلہ لیا ہے۔ جو لوگ بھی اس تعلق سے دلچسپی رکھتے ہیں اور خواہش مند ہیں وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ناظرین، واضح رہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہندوستان میں، بھارت میں رہنے والے ہر شہری کے لیے یکساں قانون ہونا چاہیے، وہ شہری کسی بھی مذہب یا ذات سے کیوں نہ ہو۔ یونیفارم سول کوڈ میں شادی، طلاق سمیت زمین جائیداد کی تقسیم میں بھی سبھی مذاہب کے لیے یکساں قانون نافذ ہوگا۔ لیکن ناظرین، بھارت برسوں سے مختلف تہذیبوں اور مذاہب کا گہوارہ رہا ہے، اور تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت چاہے کسی کی بھی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں ہو، مذاہب سے نہ ملک کو خطرہ ہے نہ ہی کسی انسان کو خطرہ ہے، بلکہ ہر مذہب امن سلامتی کا درس دیتا ہے۔ اور خدا کی ذات اتنی رحمان و رحیم ہے کہ وہ اپنی تخلیق کردہ انسانیت کو اپنے ہی لوگوں کے ذریعے غلط احکامات کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکمرانوں کو اپنی سیاست اور اپنا اقتدار بچانے کے لیے مختلف مذہب کے افراد میں منافرت پھیلا کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر کے اپنی کرسیاں بچانا ہے، انتخابات جیتنا ہے، ورنہ مذہب کسی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہندوستان کثرت میں وحدت کی مثال ہے، اور برسوں سے یہ اسی ملک کی تہذیب رہی ہے کہ یہاں سبھی مذاہب کے افراد مل جل کر رہتے آئے ہیں۔ اقتدار جماعت کے پاس عوام کو سہولیات فراہم کرنے اور اپنے اقتدار حکومت میں عوام کو دکھانے کے لیے کوئی کارکردگی نہیں ہے، کوئی تعمیری ترقیاتی منصوبے نہیں ہیں جس کے ذریعے وہ اقتدار پر قائم رہ سکے۔ اس لیے وہ جمہوریت کا خاتمہ کر کے یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کا غیر فطری کام کرنا چاہتی ہیں۔ ہمارے ملک میں سینکڑوں زبانیں بولی جاتی ہیں، مختلف تہذیب اور مذہب کے ماننے والے بستے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ اور اتنے سارے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے مذہبی آزادی کو ختم کرنا اور ان پر جبراً زبردستی سول کوڈ کو نافذ کرنا سراسر ظلم و ناانصافی ہے۔ کثرت میں وحدت ہی اس ملک کی خوبصورتی ہے۔ غیر فطری قانون کو نافذ کرنا ملک کی تاریخ میں بدنما داغ اور دھبا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس ملک کو کسی ایک مخصوص آئیڈیالوجی کے تحت پابند نہیں کیا جا سکتا۔ جمہوریت میں ہی عوام کی فلاح و بہبود ہے اور ملک میں امن و سلامتی ممکن ہے۔ خیر ناظرین، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔